جمادی الثانی ہے، یار غار تے تذکرہ اکثر مساجد اندر اکثر صحابہ کرام دی منن والے دیوانیاں دی زبان تے رہندا ہے۔ آپ دا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القریشی، 8ویں پشت تے آپ دا نسب نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملدا ہے۔ آپ دا تعلق قریش دے بڑے عظیم خاندان دے نال ہے۔ آپ دا لقب بچپن دے اندر عرب دے اندر رواج ہوا کردا سی، جویں آپاں پیار دے نال نک نیم بچیاں دا پا لینے ہاں، آپ نو بکر کہا جاندا سی۔ بکر دا معنی ہے اونٹ والا، چونکہ آپ تاجر سن، آپ دے کول اونٹاں دی قطار موجود سی۔ آپ دا لقب اسلام تو بعد عتیق پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار۔ آپ اسلام دی ابتدا اندر اسلام لے کے آئے اور آپ نو ایک اور لقب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چ ملیا۔ آپ نے فرمایا احد دے پہاڑ تے چڑھ کے احد ہلیا، اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ آپ صدیق بھی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اس لقب دے نال صدیق دے نال زیادہ محبت سی، اور آپ نو ابو بکر صدیق تیاں ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد دا نام عثمان بن عامر ہے، اور آپ دی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ دا نام سلمہ بنت سحر ہے، اور آپ دی امی جان دی کنیت ام الخیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی 4 شادیاں ہوئیاں۔ ایک بیوی دے نام قتیلہ بنت عبدالعزہ بن اسد بن جابر بن مالک ہے، اور دوسری بیوی دے نام ام رومان بنت عامر ہے، اور تیسری بیوی دے نام اسماء بنت امیس ہے، اور چوتھی بیوی دے نام حبیبہ بنت خارجہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 3 بیٹے، پہلے دا نام عبد الرحمن بن نبی بکر، دوسرے دا نام عبداللہ بن نبی بکر، اور تیسرے دا نام محمد بن نبی بکر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر، اس تو چھوٹیاں سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر، اور ام کلثوم بنت ابی بکر، آپ نے 3 بیٹیاں نے۔ اسلام دی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے آسمان تو پہلی وحی نازل کی تھی۔ جبریل آئے، قرآن نازل لے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اعلان نبوت دا، اعلانیہ طور تے نبوت دا اقرار کرنے واسطے اللہ نے حکم دیتا، آپ صفا تے چڑھ گئے۔ آپ نے جا کے اتھے آواز دیتی، جنہوں صفا مروا کیا جاندہ نا، اس پاڑی صفا چڑھا۔ نبی علیہ السلام صفا تے کھڑے، آپ نے آواز دیتی، لوگ کٹھے ہوئے، اور اللہ نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا
کی اللہ نے آکھیا ہے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندے وانذر عشیرتک الاقربین فرمایا کملی والے اپنے قریبیانوں اللہ دی وحدانیت دا دسوت جہنم دے عذابات تو ڈراؤ آپ صفات تے کھڑے ہو گئے صفات تے چڑھ کے آپ فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ آپ نے اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجایا اپنی رسالت و نبوت دا اعلان فرمایا لوگاں نے طرح طرح دے ری ایکشن دیتے بڑی لمبی بات ہے لیکن انہاں دنہ انہاں ایام اندر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے قافلے دے نال گئے ہوئے نے آپ مکہ المکرمہ اندر داخل ہوئے ایک ملن والا بندہ ملیا آ کے کہنے لگیا اے ابو بکر تینوں پتہ ہے اے عبداللہ تینوں پتہ ہے نواں کام ہو گیا ہے کی کام ہو گیا مکہ اندر فرمایا او جڑا عبداللہ دا پتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جندا چہرہ چن وغیرہ چمکدا ہے او جڑا تیرا یار ہے جن دے نال تیریاں یاریاں پئیاں ہوئیاں نے جن دے نال تیریاں گوڑیاں وفاداریاں بنیاں ہوئیاں نے تو گیا ہویا سے انہیں پچھو نبوت دا اعلان کر دیتا تو گیا ہویا سے انہیں صفات سے کھڑا ہو کے لات و منات عزا حبل دی وٹی لا چھڑی تو گیا ہویا سے انہیں لات و منات عزا حبل دی نفی کر دیتی ہے اپنے پیو دادے دے دین نو چھڑ کے دی اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجا رہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے ہاں نبی پاک نے ہاں میرے یار نے جی جی تواڈے یار نے گل کیتی ہے فرمایا گل سن لے کہ میرے یار محمد رسول اللہ نے گل کیتی ہے میں نبی دا چہرہ ویکھن تو پہلے کہہ دینا کائنات غلط ہو سکتی ہے میری یار دی زبان سے نکلیا سارا جملے سجدے ہون گے سارا کچھ غلط ویکھیا نہیں ہلے اپنے نہیں سن نبی پاک نو ملے نہیں سن آپ دی زبان نبوت چو لا الہ دا کلمہ سنیا نہیں سی فرمایا گل سن جی میرے یار نے گل کیتی نا اس یار دی زبان چو جو نکلیا سجد العبا کدی کچھ نکلیا ہی نہیں کلمہ پڑھیا تو رسول اللہ دے کول مسکرا رہے ہیں یار نو جدو غمخار یار مل جاوے تے پھر بندے دے چہرے تے مسکراہٹ بھی آندی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ سن کہ چاچا کیا جتا سی تب اللہ کہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک نفی ہوئی دل ٹوٹیا سی جدو ٹوٹیا دل ہوئے تو پھر کوئی سجن آج کے سینے ڈالے تو سواد بڑا آتا ہے نبی کریم علیہ السلام دیکھو داستان سنائی نبی کریم علیہ السلام دن ایام گزارے اچھا وہ بکر کی کریے رسول اللہ مشورہ کر دیں گا سیدنا صدیق اکبر بار بار مشورہ کر دیں گا ہن دلے چ آگ لگی سی توحید سیدنا صدیق اکبر دے دلے چ توحید دی آگ لگی سی کرنٹ لگیا فرمایا اللہ دے نبی مینوں توحید دی دعوت اعلانیہ طور تے دین دیو فرمایا نہیں ہرے صدیق ٹھہر جا پا کاٹواں صدیق لے تھوڑا صبر کر لے ہلے کفار دی تعداد بڑی زیادہ آپاں بڑے تھوڑے حکمت و عملی دے نال چلاں گے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ حکمت دے نال چلنا چاہیے جتھے بھی توحید دا کام کرو حکمت عملی دے نال چلنا چاہیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دی سیرت تو پہلا سبق کے ملدا ہے احمد مجتبی دی سیرت تو پہلا سبق کے ملدا ہے جتھے بھی نواں مرکز بناؤ نوی مسجد بناؤ اللہ دی توحید دا کام کرو محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال سارے نوں محبت دے نال دعوت دینی چاہیے جدو اللہ پاک کڑے دستے بازو بنا دے پھر اللہ دی توحید دا ڈنکا بنانا چاہیے سیدنا صدیق اکبر دی سیرت تو پہلا سبق ملدا ایویں
فتوے نہ لائی جائے کرو، تو مسجد دا کام ہی نہیں کرن دے، تینوں پتہ ہی نہیں مسلک دا، تینوں پتہ ہی نہیں توحید دا، تینوں پتہ ہی نہیں تو ڈرنے نہیں۔ حکمت عملی اسی چیز کا نام ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اسی چیز کا نام ہے، قریب کرو لوکاں نوں محبت نال۔ اللہ نے ایویں تے نہیں آکھیا سونیا جے تہاڈی زبان مٹھی نہ ہوندی تے بلال حبشہ جو چل کے نہ ہوندا، سلمان فارس جو چل کے نہ ہوندا، حضرت سلمان فارس جو چل کے نہ آندے، نبی پاک دی حکمت عملی دی وجہ سی فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ صدیق ٹھہر جا لے تک اپنی تعداد تھوڑی کم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کو وقت آیا، دن آیا، اللہ اکبر، صدیق اکبر بے چین ہو گئے، فرمایا اللہ دے نبی بیت اللہ دے سین اندر ڈیرے لا کے بیٹھے نے، ایتھے ابو جہل دا ڈیرا، اور جتھے آپا پیشاب کر دے سے ہمدا بھائی اوتھے ابو جہل دا ڈیرا سی، اور جتھے ابو جہل دے حمام سٹیندے نے، ابو جہل دے حماماں دے کول ابو جہل دا ڈیرا ہویا کردا سی، سامنے مکہ المکرمہ لکھے اوتھے رسول اللہ دا گھر ہویا کردا سی، اج بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ جس جگہ تے پیدا ہوئے اندے سامنے ابو طالب دا گھر ہویا کردا سی، جتھے ابو بکر صدیق مکہ مشرقہ مکہ مسجد بنی ہے ایتھے صدیق اکبر دا گھر ہویا کردا سی، این سرداران نے مشرکین مکہ بیٹھے نے، صدیق اکبر نو کرنٹ آیا اللہ دی توحید دا، محبت نال نبی پاک کول گئے، فرمایا اللہ دے نبی جی سونیا نبیا دل کر دے توحید بیان کر دے ماں، دل کر دے میں مواحدین دے وچ شمال ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے صدیق میں دعوت دیتی سی، میری دعوت نو بڑیاں نے جھٹلایا ہے، میری زندگی اندر میرے بچپن اندر جھوٹ کوئی نہیں، صدیق میرا لڑک پال بھی تواڈے سامنے، میرا بچپن بھی تواڈے سامنے، میری جوانی دے شباب بھی تواڈے سامنے، لیکن انہاں لوکاں نے میری پھر بھی تکذیب کیتی ہے۔ فرمایا آقا میں جانا وا، فرمایا جا صدیق تو چلا جا، بیت اللہ دا سین ہے، پہلا خطبہ ہون لگیا ہے، پہلی گل ہون لگی ہے، اسلام دا پہلا خطبہ بیت اللہ کے سین میں جس شخصیت نے دیا اس کا نام صدیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فرمایا او ابو جہل فلاں عقبہ تے شیبہ تے سارے میرے وال ویکھو، سارے نے غور و فکر کیتی، آپ صدیق اکبر دا نام بڑا اونچا ہے، آپ تجارت دے معاملے اندر امیر، آپ بڑی شخصیت سن، آپ نے آواز دیتی نا، سارے کٹھے ہو گئے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جڑا عرشاں تے بیٹھا ہے ساری کائنات دا مشکل کشا بھی اللہ، ساری کائنات دا حاجت روا بھی اللہ، پوری کائنات دا داتے تے دستگیر بھی اللہ، اے حبل ملات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو علاوہ دستگیر بھی کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دستگیر تے داتا تے بنگوش تے رنج مخش تے بگڑی بنان والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ دی توحید دا نعرہ مار چھڑیا حضرت صدیق اکبر نے، جدو توحید دا نعرہ ماریا پھر تکلیفاں بھی آندیاں نے، تاں تے قرآن آندا پیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ جدو گل چنگی کرو گے حق بیان کرو گے پھر تکلیفاں آن گیا، وتواصوا بالصبر پھر صبر کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوکاں مارنا شروع کر دیتا، اینا ماریا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دے سین اندر اسلام دی خاطر سب تو پہلے جندہ خون بہیا ہے اور شخصیت نام ابو بکر ہے، بیت اللہ دے سین اندر سب تو پہلے جندہ اسلام پر خون بہیا اس شخصیت نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چہرہ زخمی ہو گیا۔ میں تے کتاب اندر پڑھدا پیا سائے نہ زخمی ہویا ہے کہ چہرہ پہچانے نہ جاوے، ابو جہل بغیر آپ نو
اپنے قدماں دے نال ٹھڈے مار دے پھر دے نے انہاں بڑا ماریا حضرت ابوبکر صدیق نو معززین نے قبیلہ آئے لوگ اٹھا کر کے چلے گئے اپنے قبیلے دے کول آئے لوگ چلے گئے اٹھا کر کے کہا گئے سارے لوگ کٹھے ہوئے نے جنہوں بڑی شخصیت جوشینا لوگ آئے پتہ لین پارو بڑے بڑے لوگ آئے آپ امام الخیر بھی کول بیٹھی ہوئی نا کول قریب بیٹھی ہوئی نے سارے کہنے نے صدیق دودھ پی لے صدیق پھلاں کر لے صدیق مرہم کر لے فرمایا مینوں چھڈو مینوں دسو میرے یار دا کی حال ہے میری گل چھڈو مینوں دسو میرے محمد رسول اللہ کتھے نے مینوں تکلیفاں دے چھڑ دیو مینوں دسو محمد رسول اللہ دا کی حال ہے آپ دیاں وفاواں دی انتہا ہے نا سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے چنگا بندہ ہے اسی تیری تیمارداری کرن پروائے بیٹھے تو پھر بھی اندہ نام بار بار لے جانے فرمایا میں اللہ دی قسم ہے انہا جکر میں کوئی شے نہیں کھاواں گا جنہا جکر میرے محمد رسول اللہ دا حال دا پتہ نہ لگ جائے ایک خاتون کلی گئی ام الفضل نے آ کے خیر دیتی فرمایا پریشان نہ ابوبکر ٹھیک نے نبی پاک نو پتہ لگ گیا میرا یار زخمی ہے محمد رسول اللہ دوڑ کے آئے ابو قحافہ دے گھر اندر عثمان بن مراد دے گھر اندر آئے نا آ کے نبی پاک نے دیکھیا جو یار نے یار دا چہرہ دیکھیا ساری تکلیفاں دور سارے زخم دور ہر پریشانی دور ہو گئی نبی پاک دے وضوحات رخسار بے کے سیدنا صدیق نے دودھ پیتا ہے تائج قرآن پاک اندر تذکرہ کیتا گیا ہے تائج قرآن پاک میں دیند کہنا صدیق نو مار پئی اللہ دے نبی آئے اللہ دے نبی کلے نہیں آئی نال آسمان تو فرشتے بھی آئے نے صدیق دی تماداری پر فرشتے بھی آئے لکھا کہ دن الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جدو کوئی توحید دی خاطر مار کھا لے تو توحید تے پکا ہو دے پھر آسمان تو فرشتے ہوں دے نے سیدنا صدیق کے اکبر دوسرے محمد الرسول اللہ نے یار یار دا چہرہ بے ہدایت ہے زخمی علیہ آج دیاں یاریاں کے دیاں یاریاں آج دیاں یاریاں کوئی بندہ مار کھانا پہ ہوئے تو دوسرا یار کہنا چلو چھڑاؤ تو صحیح بات چاہتا میں ہوں دا نا اتھے تو لاگ سور جانی سی لاگ سور جانی سی میں ہوں دا کھوکھلیاں یاریاں کھوکھلے دعوے کھوکھلیاں گلان اگر وفاق کا سبب دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو پڑھنا پڑے گا تو فلمہ دے ڈائیلاگ دی گال کرتے صدیق نو پڑھ کے بے کھو کائنات ایڈا چنگا یار میں نہیں دیکھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دن گزرے اسلام دی گال ہوئی ایک پھر مکہ دی بازار سے ایک اور واقعہ پیش آیا داستان بڑی ہے گلاں بڑیاں نہیں لیکن میں تو انہیں گل کو اور سنائیے تو پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سنائی توجہ کرنا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھو ذرا مبنہ درود پڑھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہم علی جیس ذات سنسان فآتیتوں فقلت ای الناس احب الیک قال عیشت فقلت من الرجال فقال ابوہا 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 قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فقد رجالا نبی کریم علیہ السلام دے کو پوچھیا گیا اللہ دے نبی غضبہ ذات سلسلہ دے اندر نبی علیہ السلام کو پوچھیا گیا یہ الناس سب تو زیادہ افضل ترین بندہ کون ہے آقا نے فرمایا عائشہ فرمایا نہیں مردان میں جو دسو تو انہوں کنے نال پیار ہے فرمایا ابوہا حضرت ابوبکر صدیق نال پیار پھر آپ نے حضرت عمر دا نام لیا پھر آپ نے بڑے سارے لوگاں دا نام گنایا آپ نے اپنی محبت دا اظہار کیتا آپ نے اپنے پیار دا اظہار کیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنال ایک دن مکہ دی گلیاں اندر ایک غلام آیا وہ غلام روز مار پیندی پئیے بڑی مار پیندی پئیے وہ 18 سال دا نوجوان ہے ایک کوئی گل کر دے اللہ احد اللہ
اللہ احد او جڑا ہوندا مالک او روزانہ ماردا ہے روزانہ ماردا ہے دا کالا جا رنگ ہے بڑا دیوانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رنگ دا کالا ہے حبشے تو آئے لیکن محمد رسول اللہ دا متلاشی بن کے آیا ہے اوندا جڑا امیہ سی روزانہ ماردا ہے بڑیاں مارا کھاندا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں گزرے فرمایا اللہ دے نبی جی ان میں مکے دیاں گلیاں دے ایک منظر ویکھ کے آیا وا فرمایا ہے میرا یار کی منظر ویکھ کے آیا ہے فرمایا مکے دیاں گلیاں نے او جڑا امیہ ہے نا ان دے کول ایک غلام ہے ان دے کول ایک غلام ہے او جڑا غلام ہے او تواڈی اللہ دی توحید دا نعرہ اونچی اونچی ماردا ہے سیدنا صدیق اکبر چلے گئے اللہ دے نبی فرماندے نے صدیق نو کہ ہولی پڑھ لیا کر کلمہ ہولی پڑھ لیا کر جدوں ابو بکر صدیق کول گئے فرمایا ہولی پڑھ لیا کر کلمہ بلال فرمایا سانو ہولی پڑھن دا پتہ ہی کوئی نہیں جدوں پیار کیتا پھر رج کے کیتا ہے سانو کوئی نہیں کسی گل دا پتہ روزانہ مارا کھاندے نے احد احد کا ورد ہے فنائے ذوالجلال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے احد احد کا ورد ہے فنائے ذوالجلال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے حبشوں آئی سبحان اللہ دیاتوں ارمو بندہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت دینا بڑے پیار دینا ٹاپک کے کھلن نہ جائے تو انہوں سیدنا بلال الگ تو سنا مانگے رضی اللہ عنہ مار کھاندے پہنے بڑیاں مارا کھا دیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیسے دے کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آزاد کروا دیتا غلام اندر سب تو پہلی جڑی شخصیت آزاد ہوئی انہوں بلال کیا جام دے تو نہ غلام اندر سب تو پہلے جی شخصیت نے پیسے دے کے اسلام پاروں انہوں آزاد اسلام پاروں کسے غلام نو خرید دے وقت کیتا ہے آزاد کیتا ہے اس شخصیت نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت چل گیا حضرت صدیق اکبر نبی پاک دے دستے بالو بنے رہے ہر تھان تے وفاواں ہی وفاواں ہر تھان تے پیاری پیار محبت ہی محبت اللہ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقصد فرمایا کر دے صحابہ کرام کیا کر دے سن جتھے بھی نبی پاک نو ویکھیا نال ابو بکر عمر نال ابو بکر عمر نال ابو بکر عمر نال اللہ اکبر اللہ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنیے رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی فرماندے میں رسول اللہ نو ویکھیا کردا وانا امشی بین یدی ابی بکر جدوں میں رسول اللہ نو ویکھیا ابو بکر نال ہی ہویا کردے سن اکثر نال ہویا کردے سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اچھا نال پتہ کیویں چلدے سن حضرت ابو درداء فرماندے نے رعانی رسول اللہ وانا امشی بین یدی ابی بکر لما تمشی امامک من ہوا خیر منک ان ابی بکر خیر من طلعت علیہ الشمس حضرت ابو بکر کدی اگے چل دے کدی پیچھے چل دے کدی سجے چل دے کدی پیچھے چل دے نبی پاک دے صلوات و سلام دے کدی دائیں بائیں چل دے اے آپ دی عادت مبارک کیا کر دے سی پوچھن والے پوچھ دے انج کیوں چل دے اللہ دے نبی دے سجے پیچھے اگے پیچھے سجے کھبے کیویں چل دے ہو فرمایا کوئی اے نہ باہر آ جائے نبی پاک دے جیڑا بھی باہر آئے پہلے یار نو وجے پھر محبوب خدا تک آئے گا میرے تو باہر گزر کے جائے گا حضرت ابو درداء فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن میں اگے اگے چلتا جا رہا سا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی پاک نے ابو درداء نو آواز دیتی فرمایا ابو درداء پیچھے ہٹ جا تینوں پتہ نہیں تیرے پیچھے صدیق آ رہا ہے تے صدیق کو بندہ ہے جس بندے جو تے سورج طلوع ہوندا ہے مانی کہ اللہ دی زمین تے جینے میں انسان نے سب تو زیادہ نبی پاک تو باقی سیدھا مقام تے سیدنا صدیق دا ہے ایتھوں پتہ لگ رہا ہے کوئی بڑا بندہ کوئی عالم بندہ کوئی عظیم شخصیت کوئی تہاڈا پیو چلدا ہوئے تے اون دے اگے اگے نہیں ٹریدا پیچھے چلیدا ہے
نبی علیہ السلام نے سبق دیتا ہے، آواز دی فرمایا ابو دردہ تینوں پتہ نہیں جن دے اگے تو جا رہے ہیں یہ پوری کائنات دا سب تو عظیم شخصیت تیرے پیچھے، تینوں پتہ نہیں پیچھے یہ جو پتہ لگ رہا ہے کوئی بڑا عالم، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی استاد جا رہے ہیں تو انہیں اگے نہیں پجیدہ۔ اسی وہ لوگ جڑے ادب تو ویسے کھا لیے تھوڑے جے، اللہ تعالیٰ سانو احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، علماء دا، اماماں دا، خطیب دا، استاداں دا، ماں باپ دا، بڑیاں دا، تایا چاچیاں دا، سب دا، مامیاں دا، اللہ سانو احترام کرن والا بنائے۔ اللہ دی قسم ادب تو بغیر تو گزارا ہی کر، احترام تو بغیر گزارا ہی کر۔ اللہ پاک نے قرآن چیمنی آکھا یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا و داعیا الاللہ باذنی و سراج منیرا۔ ایک جگہ تے بتعزیرو و تبکرو و تسبی بکرتم واسیلہ فرمایا تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، عبادات بعد جو پہلے رسول اللہ دا ادب کرنا ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام کرنا ہے۔ احترام بڑا بڑا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، ادب سب تو پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے نہیں چلن دیتا صحابی رسول نو، فرمایا پیچھے ہٹے نو پتہ نہیں صدیق ہے، آج تک کوئی آنکھیں میں صدیق تو وعدہ تو ہے ہی غدار ہے۔ فرمایا ابو دردہ تیری عظمت بڑی ہے لیکن پیچھے ہٹے نو پتہ ہے تیرے پیچھے صدیق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت اور احترام دسے، گل وگی ٹائم گزریا اور گل ختم کریے، قریب لے کے آئیے، حدیث رسول سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے حضرت صدیق اکبر تمغے ملے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں ملیاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ان صاحبكم خلیل اللہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ہر بندے دا خبردار 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 آگاہ ہو جاؤ، ہر بندے دا کوئی جگری دوست ہویا کر دے، کوئی جگری یار ہویا کر دے، لیکن میں دے تو بریاں، کوئی جان ہویا کر دے میں دے تو بریاں۔ نبی پاک نے آکھا میں دے تو بریاں، او جانو والے ہو، نبی پاک نے آکھا میں دے تو بریاں۔ جان جون دا لقب نہیں بولیا محبت اندر، اے نہیں آکھے میری جان ہے، ایسے جملہ نہیں بولیا صدیق دی صداقت وری۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں دے تو بریاں ولو کنت متخذا خلیلا، حال بتا میرا صاحب ہے، ہاں میرا دوست ہے، ہاں میرا دل دا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک نے آکھیا میرے صحابہ میں جن نال پیار کرنا ان دا نام ابو بکر ہے، تے ابو بکر عام نہیں دائیں دے نال عرشاں دا رب بھی پیار کردا ہے، اندے نال عرشاں دا رب بھی پیار کردے۔ اگلی حدیث سنیا دے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص دا، جس بندے دا پجامہ، جس بندے دا تہ بند، جس بندے دی چادر ان دے ٹخنیاں تو تھلے ہوئے گی، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نظر رحمت نال اس بندے نو ویکھن گے بھی نہیں۔ جس بندے دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے، عمومی طور تے اسی نماز بڑی جلدی جلدی اتار کر لینے لیکن نبی پاک نے فرمایا جس بندے دی شلوار، جس بندے دا کپڑا، جس بندے دی تہ بند ان دے ٹخنیاں تو تھلے جائے گی، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو نظر رحمت نال ویکھن گے نہیں۔ ایک اور
حدیث یاد آئی نبی پاک نے فرمایا جس بندے دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے ہوئی جس بی بی دی شلوار ٹخنیاں تو اوپر ہوئی قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں گناہاں تو پاک ہی نہیں کرے گا اللہ نظر رحمت نال دیکھے گا نہیں اللہ انہوں جنت عطا ہی نہیں کرے گا حدیث مصطفیٰ یار تسی آندے ہو اسی چنگے نہیں لگنے اب پانی لا کے آیا ہے تیرا سٹیل ٹھیک نہیں دا ساریاں دعوت سٹیل اپنی جگہ دے رسول اللہ سے وفا کیجئے محمد رسول اللہ دی بات حرف آخر بات مان لو اپنی سلائی اچھے طریقے نال کروایا کرو دھیان نال کتے نہ ہوئے ایک کپڑا ساڑے واسطے جہنم دا ذریعہ بن جائے ابو بکر دے سامنے حدیث پیش کی گئی ان احد شقیون ثوبی یسترخی فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تکبر دی وجہ تو لوگ کپڑا لٹکایا کر دے سن حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ دے نبی میرا بھی کپڑا کدی کدی لٹک جاندا ہے آقا فرماندے نے صدیق تو جنتی ہے تو اس تو بری ہے اے تیرے تے گل نہیں دی صدیق تیرے دل اندر تے تکبر ہے ہی کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر دے بارے فرمایا صدیق تیرے اندر تکبر ہے ہی کوئی نہیں صدیق تو تے عاجز بڑھائے تو وفادار بڑھائے تو تے دل دا ٹکڑا ہے صدیق تے اندر تکبر کوئی نہیں عظمت صدیق اکبر آپ دے دل اندر کوئی تکبر کوئی نہیں آپ دے دل اندر کسی دے بارے حسد میل کوئی نہیں لہذا پتہ چلیا نمبر ایک سانو اپنی شلوار تخنے تو ہمیشہ اوپر رکھنی چاہیے نمبر دو فرمایا جرا تکبر کر دے وہ شلوار لٹکا کے کرے یا ویسے آکڑ کے زمین تے چلے نبی پاک فرماندے نے اے جرا غرور تے تکبر ہویا کر دے آ جڑیاں ناپرستی ہویا کر دیے آ جڑی میں ہویا کر دیے آقا فرماندے نے بڑے بڑے لوکاں دی نیکیاں نو کونڈ دی طرح تکبر کھا کے ختم کر دے گا تکبر نہ کریا کرو انا پرستی جی ہر بندہ پھردا ہے آکڑ چ ہر بندہ پھردا ہے ہر بندے دے لے جی کہندا میرا اپنا سٹیٹس ہے میرا اپنا معیار ہے میری اپنی شے او کیدا معیار کیدا تکبر کیدیاں گلاں کیدیاں وڈیاں میں فلاں کوئی تکبر نہیں سینہ تاڑ کے آکڑ دے نال ٹرنا ہے بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں پتہ ہی نہیں زمین تے آکڑ کے کرنا تکبر کرنا فخر کرنا غرور کرنا احمد مجتبی تو بعد کے کائنات دی اللہ دی قسم کوئی عظیم ہستی نہیں رسول اللہ فرماندے نے قیامت والے دن میں واحد ذات ہوواں گا پھر اللہ دے عرش دے تھلے اللہ نو سجدہ کراں گا سفارش کراں گا رسول اللہ دی شفاعت نال لوگ جنت جان گے رسول اللہ آخری جملہ اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں اس گل تے کوئی مان نہیں دا یہ سارا اللہ دا فضل جیسے آنے سارا کچھ میرا ہی تکبر نہیں کرنا میرے پیارے بھائیو حدیث تو سبق ملتا ہے اگلی حدیث نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آخری گال ٹائم تو لنگ گیا پتہ ہی نہیں لگیا نبی کریم علیہ قاری صاحب نے دیکھیا تو میرے پتہ لگ گیا ٹائم تو میں نہیں پتہ سی نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحب فرمایا سونے نبی آپ بڑا تو انہوں ستایا پریشان کیتا ہے فرمایا اللہ دے نبی پہلے سجید دروازے تے جاؤ اللہ دے نبی آپ سجید دروازے تے چلے گئے اللہ اکبر اللہ صدیق اکبر دے دروازے تے نبی پاک گئے بڑی لمبی داستان میں شارٹ جملے تے سنا میں دستخط دیتی فرمایا مندق الباب دروازے تے کون فرمایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ دے نبی مینوں بلا لیں دے فرمایا نہیں مینوں اللہ نے آپ کلے سونے نبیاں چل کے سجید دروازے تے آپ جانا ہے ہاں میرا نام لے آئے جی توڑا نام لے صدیق تیاری کریے چلیے فرمایا صدیق سیٹ دے ہوئے کہ گال کرنی ہے فرمایا اللہ دے نبی ٹھیک ہے توڑا حکم مان لینے کی گال ہے فرمایا نکلنا ہے فرمایا اللہ دے نبی میرے بچیاں دے وچ گال کرو میرے بچے مر جان گے لیکن ساڈا راز نہیں دسن گے
فرمایا سونیا میری دھیاں چ گل کر میری بیٹیاں مر جان گیا لیکن ساڈا نال نہیں دستی ان صدیق آندے حضرت ابوبکر صدیق واہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چل چلیے تیاری کریے چلیے حضرت ابوبکر صدیق نال ٹور پہ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو یاری گل مکی گئی لیکن وہ بندہ سبحان اللہ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو یاری صدیق چلیے حضرت صدیق اکبر کی آندنے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو یاری غارے سور سے جاندے پر اللہ دی قسمیں بڑا اچھا اچھی تا تھوڑا جا چار کے پیچھا پجے دا کری غلام اللہ صاحب آس پائے اے پیچھے پیچھے رہ گیا سی آکھے اتہا جیئے غارے سور دی اونچائی بڑی زیادہ اللہ تنو سارا نو لے جائے اللہ سب نو لے جائے میں حیران ہویا اتھے جا کے لوگ سیدنا صدیق اکبر دیاں گلاں کرن میں آکھے طرف مرد ہے لیکن صدیق دی تی دی عظمت نو سلام ہے اسماء بنت ابی بکر جیڑی عورت ذات ہو کے کھانا اتے دین ہوندی سی نبی بعد قدم سج گئے قدمین مبارک سجینا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے موڑے اندر بہا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کندھے تے بٹھا کے تے آپ نے غار چلے گئے انشاءاللہ اس غار تو گل لگے شروع کریں گے اگلے جمعے اللہ تعالیٰ سب نے برکت عطا فرمائے دوست اب آپ سارے رل کے آئے دے انشاءاللہ کوئی ٹائم دے بھی سیٹنگ خیال ضرور کریں گے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں لیکن اگے پیچھے ہوئی ہے لیکن خیال کریں گے ادھے پتہ نہیں لگیا کیونکہ بہت دیر بعد بھی حفصہ بنت عمر جمعہ پڑھایا نا تو پھر پتہ ہی نہیں لگیا تسی دوست اب آپ اسی طرح جم کے ساتھ اپنے دوستانو لے کے آؤ کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین